جمہوریت کا ماخذ، جمہوریت کا نظریہ جہاں بنا اور پھیلا وہ فرانس ہے۔ فرانس چونکہ خود اپنے آپ کو جمہوریت کی ماں کہتا ہے اور منبع کہتا ہے اور وارث کہتا ہے، جمہوریت کے نظام کا بانی، حافظ، یہ اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ آپ جمہوری اقدار کو اپنانے کے بارے میں اپنا موقف واضح کرو کہ جمہوری اقدار کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اپناؤ گے یا نہیں اپناؤ گے۔ مراد اس کی یہ تھی کہ فرانس کے اندر جب انقلاب آیا، اس انقلاب نے جو نعرے لگائے، شعار دیے یا بنیادیں اس انقلاب کی تھیں، وہ آزادی، پہلا شعار و پہلا اس کا نعرہ آزادی تھا کہ انسان آزاد ہے۔ دوسرا اس کا نعرہ تھا مساوات، سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان مساوی ہیں۔ تیسرا کیا نعرہ تھا اس کا؟ آزادی، مساوات۔ تیسرا بھی اسی طرح ملتا جلتا ابھی میرے ذہن سے اتر گیا۔ یہ تین نعرے اس نے لگائے تھے۔ آزادی سے مراد یعنی انسان آزاد ہے، انسان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتے آپ، ہر چیز میں آزاد ہے، کہنے میں آزاد ہے، اظہار رائے میں آزاد ہے، عقیدے میں آزاد ہے، عمل میں آزاد ہے، مذہب میں آزاد ہے، فکر میں آزاد ہے، اپنے انتخاب و فیصلے میں آزاد ہے، انسان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ آزادی ان کا، یہ توجہ کریں اس نے کہا کیا ہے اور ابھی ہمیں کرنا کیا ہے۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کہنا چاہے کہہ سکتا ہے۔ یہ جمہوریت کا پہلا رکن ہے، اس کے بغیر، آزادی کے بغیر جمہوریت قائم نہیں ہوتی، مساوات کے بغیر جمہوریت وجود میں نہیں آتی۔ یہ جو آزادی ہے اس کا دائرہ محدود نہیں ہے، ہر جگہ اگر آپ جمہوری نظام بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو فرانسیسی جمہوریت کی بنیادیں سمجھنا ضروری ہے۔ میکرون نے جو تفسیر کی ہے جمہوریت کی وہ اپنانا ضروری ہے۔ آپ توجہ کریں، اسلام ہمارا دین ہے، مذہب ہے۔ فرانس میں اسلام کو، اسی میکرون نے اسلام کی یہ تفسیر کی ہے کہ اسلام دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا ہم مانتے ہیں کہ فرانس نے جو اسلام کو دہشت گردی، قرآن کو نعوذ باللہ دہشت گردی کے برابر قرار دیا ہے، تو کیا ہم قبول کر لیں کہ اسلام ایسا ہی ہے؟ دہشت گردی کا دوسرا نام اسلام ہے؟ ہم نہیں مانتے، بلکہ اسلام جو کچھ مسلمان علماء اور مسلمان کہیں گے اسلام وہ ہوگا، نہ جو دشمن اسلام کہتا ہے۔ اسلام کی تشریح کا حق مسلمانوں کو ہے اور علماء اسلام کو ہے۔ جمہوریت کی تشریح کا حق مسلمانوں کو نہیں ہے، یورپ کو ہے، فرانس کو ہے۔ جو وہ اس جمہوریت کی تفسیر کرے گا وہ آپ کو ماننی پڑے گی۔ آپ اپنی الگ من گھڑت جمہوریت نہیں بنا سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہے جو میکرون کہہ رہا ہے، وہی ہے جمہوریت۔ جمہوریت کی تفسیر میں یورپ کی رائے اور اسلام کی تشریح میں مسلمان کی رائے سنی جائے گی۔ مسلمان اگر یورپ اسلام کی تشریح کرے تو وہ غلط کرے گا، اگر مسلمان جمہوریت کی تفسیر کرے غلط کرے گا۔ جمہوریت ان سے پوچھو، اسلام ان سے پوچھو۔ اس نے جمہوریت کی تفسیر کر کے بتایا ہے کہ جمہوریت آزادی کا نام ہے، جمہوریت کا رکن ہے آزادی، آزادی خیال، آزادی بیان۔ آزادی خیال و بیان و اعتقاد کا حصہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو، کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہو، کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ، کوئی ممنوع ایریا جمہوریت میں نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر جمہور انسان انبیاء کی، مقدسات کی، ائمہ کی توہین کرنا چاہیں تو یہ انسان کا بنیادی حق ہے، جمہوری حق ہے اس کا۔ جمہوریت نام ہی اس آزادی کا ہے۔ اس لیے جو توہین فرانس میں ہوئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کو سرکاری حمایت میں کیا جائے، عام کیا جائے، یہ اپنے جمہوریت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہیں، ہم ڈکٹیٹرشپ میں اور استبدادی ملک نہیں ہیں۔ تو جمہوریت اسی آزادی ہی کا دوسرا نام ہے، یہ سب سن لیں، یہ جمہوریت اسی آزادی کا نام ہے۔
جمہوریت میں یہ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، نظام جمہوری اس کو دیتا ہے۔ وہ نبیوں کی توہین کرے، وہ وصیوں کی توہین کرے، وہ ائمہ کی توہین کرے، وہ اہل بیت کی کرے، وہ صحابہ کی کرے، وہ دین کی کرے، علماء کی کرے، مقدسات کی کرے، جس کی مرضی ہے توہین کرے، آپ روک نہیں سکتے۔ اگر روکو گے تو خلاف جمہوری عمل کر رہے ہو آپ۔ لہٰذا جو جمہوریت کے دل دادا ہیں، جو جمہوریت کے پرستار ہیں، انہیں یہ جمہوریت سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ بہت اہم باب میکرون نے کھول دیا ہے کہ جمہوری قدریں آپ کو ماننی پڑیں گی اگر مسلمان جمہوری ہو تو۔ اگر جمہوری نہیں ہو تو پھر بتاؤ کہ آپ لوگ جمہوریت نہیں چاہتے ہو، پھر ہم آپ کے خلاف ہیں، آپ کے اوپر لشکر کشی کریں گے، جمہوری بنانے کے لیے آپ کو کوشش کریں گے۔ اگر جمہوری ہو پھر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کس کی توہین ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ ہر انسان آزاد ہے، جس کی مرضی ہے کرے نہ کرے۔